تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آئیے درس حدیث سے قبل درود پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت سے پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری آپ کی گفتگو علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تعلق سے چل رہی ہے قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کلیئر ہے کہ جیسا علم خدا کا ہے ویسا علم ہم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے کے قائل نہیں ہیں، بلکہ خدا کا علم ذاتی، ابدی اور لامحدود ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی، حادث اور محدود ہے۔ یہ فرق ہو گیا۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ حضور کو علم غیب مان کر کے معاذ اللہ شرک کر رہے ہیں، تو یہ ان کے عقل کی کمی ہو سکتی ہے، عقیدہ اہل سنت میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ قرآن عظیم سے ثابت ہے، قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا اعلان ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے آپ کو وہ بھی سکھا دیا، یہ اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی پہلے تو ہم نے آپ کو علم دیا، جتنا خدا نے چاہا دیا، جتنا مصطفیٰ نے چاہا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بھی رب نے اعلان فرمایا کہ جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ بھی سکھا دیا۔ سبحان اللہ۔ اب حضور کو اللہ نے کتنا سکھایا وہ حضور کی زبانی سن لیجیے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ تمہاری نظریں وہ کام نہیں کر سکتی جو مصطفیٰ کی نظر کام کر رہی ہے۔ فرمایا میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یہ ایک حدیث پاک۔ دوسری حدیث سن لیجیے، کیونکہ کل بھی میں نے حدیث بیان کی تھی لیکن چند افراد نے کہا کہ جو حدیثیں آپ نے کل پڑھی تھی ان کو دوبارہ آپ ریپیٹ کر دیجیے گا، تو ہم اس لیے جلدی میں یہ ریپیٹ کر دے رہا ہوں۔ دوسری حدیث پاک یہ بخاری شریف جلد اول کی ہے، حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک نماز پڑھائی۔ کیا کیا؟ ایک نماز پڑھائی، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے۔ یہ ممبر آیا محراب کے ساتھ میں، ممبر رسول مسجد نبوی میں فیمس ہے۔ ممبر پر تشریف فرما ہوئے، پھر نماز اور رکوع کا بیان کیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، رکوع کس طرح کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، یہ چیزیں نماز کے تعلق سے سرکار نے ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ میں تم کو پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یعنی جس طرح میری ظاہر کی آگے کی آنکھیں دو کام کر رہی ہیں، اسی طرح اللہ نے مجھے پیچھے بھی آنکھیں عطا کی ہیں، اور یہ آنکھیں کون سی ہیں؟ یہ آنکھیں علم غیب مصطفیٰ ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو پتہ چلا اب ان دو حدیثوں سے اور قرآن کی آیت سے، ایک آیت میں آپ کے سامنے اور دو آیت پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ رحمان ہے 27ویں پارے میں، الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے بندے کو قرآن سکھایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو رحمان کون؟ رب العالمین، اور اپنا بندہ کون؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو قرآن سکھایا۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، قرآن میں ہر چھوٹی اور بڑی چیز موجود ہے۔ جو کچھ ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو قیامت تک ہوگا، سب قرآن میں موجود ہے، اور پورا قرآن سینہ مصطفیٰ میں موجود ہے، کیونکہ رب نے اپنے محبوب کو پورا قرآن سکھایا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔
بعد بڑے بڑے مفسرین کو، مترجم حضرات کو بھی حروف مقطعات جنہیں لوح قرآنی کہتے ہیں، جس طرح ایگزامپل کے طور پر میں دے رہا ہوں تاکہ لمبی نہ ہو جائے گفتگو، الف لام میم، اس کا معنی کوئی کسی مکتبہ فکر کے عالم نے نیچے نہیں کیا، ترجمہ نہیں کیا، نیچے اٹھایا وہی حروف لکھ دیے، الف لام میم تو الف لام میم، الف لام را الف لام را، ہا میم عین سین قاف الی آخر، اس طرح حروف مقطعات لوح قرآنی ہیں، یا سین۔ اگر ہم مان لیں کہ ان کے کوئی معنی نہیں تو معاذ اللہ پھر یہ ثابت آئے گا کہ پھر ان کے نازل کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اگر معنی ہیں تو اس کا معنی سوائے خدا کے اور سوائے مصطفیٰ کے کسی کو معلوم نہیں ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ خود جبرائیل علیہ السلام کو بھی اس کا معنی معلوم نہیں ہے، لے کر کے جب نازل ہوئے نا ان آیتوں کو، ان لوح قرآنی کو لے کر کے نازل ہوئے تو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں پڑھا، مان لو ایگزامپل یاسین، اے محبوب آپ سمجھ گئے؟ سرکار نے فرمایا میں سمجھ گیا، آپ آگے بڑھیے، سبحان اللہ۔ تو یہ وہ علم ہے جو اللہ نے مخفی طور پر اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ یہ محبوب اور محب کی راز کی باتیں ہیں، انہی راز کی باتوں کو علم غیب مصطفیٰ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال میری آپ سے گزارش ہے، کل میں نے آپ سے ایک وعدہ بھی کیا تھا، علم غیب مصطفیٰ کے تعلق سے بھی گفتگو ہو گئی، اور بیچ میں حدیث حضرت انس سے جو مروی تھی اس میں کیا تھی کہ سرکار نے نماز کا بیان کیا، سبحان اللہ، رکوع بتایا۔ دیکھیے رکوع، سجدہ، قیام، یہ چیزیں نماز کے اندر فرض ہیں، کیا ہے یہ فرائض نماز میں سے، تو ہم لوگ انہیں کو ادا نہیں کرتے، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتے، سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے، قیام صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ کل میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو دونوں پاؤں پیچھے سے اوپر اٹھا لیتے ہیں، یوں پاؤں پر پاؤں رکھ لیتے ہیں، یا ایک پاؤں اسی طرح مڑا رہتا ہے دوسرا کھڑا کیا، یا کبھی کبھار جناب والا دونوں کو بھی اگر آپ کرتے ہیں تو الٹا کر کے ایسے لگا دیتے ہیں، حالانکہ یوں کر کے آپ کو لانا چاہیے تھا۔ تو تین تین انگلیاں لگنا یہ شرط ہے باضابطہ طور پر، ٹھیک ہے نہیں، شرائط نماز میں سے ہے، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ وہ بھی آپ نے کرتے آئے اور بڑے خوش ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی اور نکل گئے۔ سجدہ ایک آپ نے کیا ہی تھا، بازو وہیں رکھے ہوئے، نیچے ہاتھ، اور تھوڑے سے اوپر آئے، وہیں سے کھٹ سے دوسرا سجدہ مارا، اور آپ نے سوچا کہ بس جناب میرا سجدہ ہو گیا، سجدہ ہی نہیں ہوا۔ تو سجدہ تو نماز میں فرض ہے، جب آپ نے فرض ہی نہیں ادا کیا تو نماز آپ پر دوبارہ پڑھنا فرض ہو جائے گی۔ واجب اگر کوئی چھوٹتا ہے تو سجدہ سب کر لیں گے آپ تو نماز ہو جائے گی، لیکن اگر فرائض میں سے کوئی چھوٹ جاتا ہے تو نماز کو اثر نو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک دو مکروہات جو کثرت سے لوگ کرتے رہتے ہیں، ویسے تو بہت چیزیں ہیں، مکروہات بھی اس طریقے سے، واجبات بھی ہیں، فرائض بھی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ اس میں ملوث ہیں، میں وہ بتا دیتا ہوں آپ کو۔ ایک تو جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو مکمل سجدہ ایک کریں، پھر جلسے میں آئیں، کم سے کم 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ جلسے میں رکے لیں، جس طرح امام پڑھاتا آپ کو نماز، پھر آپ دوسرا سجدہ کریں۔ ایک چیز یہ نوٹ کریں۔ دوسری چیز کیا کہ جب آپ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ اپنے پاؤں کی دونوں کی کم سے کم 3 انگلیاں زمین کے اوپر ضرور موڑ کر کے لگا، ٹھیک ہے نہیں، پیچھے سے پاؤں اوپر نہ کریں اور ایک دوسرے کے اوپر ایسے نہ چڑھائیں۔ پھر جب آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ایک پاؤں موڑنا ہے تو دوسرا پاؤں کھڑا رکھ کر کے اس کی 3 انگلیاں کم سے کم موڑ کر کے لگانی، یہ ضروری ہے۔ تو آپ تو دونوں کے دونوں یا تو ایک طرف پلٹ کر کے بیٹھ، آپ کو مطلب جس طرح ایزی لگے، جی اب کوئی بات نہیں، نماز تو ہو جائے گی، ہمیں ایزی جس طرح بیٹھ سکتے ہیں، آپ نے وہ کنڈیشن بنائی ہے۔ تو ایزی کا مسئلہ نہیں، نماز طریقے سے ہوگی جو اس کا طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ چوتھی چیز، ایک بیماری میں مبتلا ہے ہمارے کثرت سے نمازی، جو کثرت سے 5 وقتہ نماز پڑھنے والے بھی لوگ ہیں نا، وہ بھی مبتلا ہیں۔ وہ کیا کرتے رہتے ہیں جناب، ہر رکعت میں جب آپ جناب والا قیام میں کھڑے ہیں نا تو کئی بار اپنا کرتا صحیح کریں گے، آپ رکوع میں گئے، رکوع سے واپس آئے، پھر کرتا صحیح کریں گے، قمیض کو، کپڑے کو جو ہے بار بار کپڑوں کو چھیڑ خانی کرنا یہ مکروہ ہے۔ اور اگر آپ نے ایک ہی رکعت میں کیا کر دیا، 3 بار ہاتھ اٹھا لیا تو گویا آپ کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ مولانا یا صاحب بھی بیٹھے ہوئے الحمدللہ، بڑے اچھے عالم دین ہیں ہماری جماعت کے، یہ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ ایک رکعت کے اندر آپ نے اگر 3 بار ہاتھ اٹھائے ہیں اور 3 بار اگر آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ اب کئی لوگوں کی عادت یہی ہو چکی ہے، وہ کبھی یہاں ایک کان کے پیچھے، اور کئی پھر کیا کرتے ہیں کہ بایاں ہاتھ کو، اب دایاں ہاتھ سے آپ کو اگر مان لو بالفرض کھجلی آئے گئی، بہت سخت ہے شدت کی،
تو آپ نے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کے ایسے کر لیا تو دائیں ہاتھ ٹھیک ہے، وہ کیا کریں گے دائیں کو بھی ہٹائیں گے، بائیں کو بائیں سے اٹھا کر کے شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ ادھر پہنچے ہوئے ہیں، خود ہی دیکھ لیں آپ۔ اس کے اوپر بھی بڑا ضروری شدت کے ساتھ عمل کریں، کپڑوں کے ساتھ کھیلنا نماز میں یہ مکروہ ہے، اور مکروہ بھی مکروہ تحریمی ہے صاحب میں، یعنی اس صورت میں بھی نماز واجب الاعادہ ہوگی، آپ کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس کا خیال رکھیں۔ پھر احناف کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ میں خود یہاں محسوس کرتا ہوں، ہمارے کچھ نمازی ہیں جو کیا کرتے ہیں، میں جو صورت پڑھ رہا ہوتا ہوں نا وہی وہ پیچھے دہرا رہے ہوتے ہیں۔ میں نے شروع کر دی لیلاف قریش، میں پڑھ کر کے رک کر کے دوسری آیت آگے پڑھنے لگا، تب تک وہ پیچھے رپیٹ کریں، کئی الحمد پڑھتے رہتے ہیں، کئی کچھ پڑھتے رہتے ہیں۔ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے قرات کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، اور نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، اور گناہ بھی ہے امام کے پیچھے قرات کرنا، کیونکہ قرات الامامی لہو قرات، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ سبحان اللہ، اتنی آسانی ہے، لیکن لگے ہوئے ہیں کیوں پوچھتے نہیں نا، فرصت نہیں۔ اب آپ خود دیکھیے، آپ اللہ نے آپ پر کرم کیا، آپ بیٹھ کر سن رہے ہیں اتنے احباب، ابھی آپ دیکھیے مسجد پوری باہر سے لے کر یہاں تک بھری ہوئی تھی، لیکن کیا کریں گے باہر جا کر گپیں ہانک لیں گے، لیکن یہاں درس حدیث یا مسائل سیکھنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، یہ فرصت نہیں مسلمان کو ہیں۔ پھر یہااں تک حالت ہو جاتی ہے کہ رمضان میں کسی کو دن میں غسل فرض ہو جائے، یعنی جس کو آپ نائٹ فل بولتے ہیں، اس وقت فون کر کے پوچھیں گے امام صاحب مجھے بتائیے جی مجھے غسل فرض ہو گیا جی تو کیا کروں، میرا روزہ ٹوٹ گیا کیا؟ یعنی مسئلہ ہم اس وقت سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس وقت ہمیں مسئلہ درپیش ہوتا ہے، اس وقت ہم کہیں گے آپ مولوی صاحب کو پوچھو، پہلے پورے سال مولوی صاحب مسائل آپ کو بتاتے رہے، آپ قریب نہیں آنا جی، بالکل جی، مولویوں کی کون سنتا ہے؟ جنازے میں اگر کوئی مولوی 10 منٹ مان لو بول گیا، کسی مولوی کی وجہ سے کوئی جنازہ لیٹ نہیں ہوتا، یہ آپ نے میٹ سے آپ بات نکالی، کثرت سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے جی یہ مولوی آ کر کے جنازے پر تقریریں کرنا شروع ہو گئی، جی جنازہ لیٹ کر دیا انہوں نے۔ مولوی کا کام جنازہ لیٹ کرنا نہیں، مولوی تو یہ چاہتا ہے کہ جنازہ جتنا جلدی ہو اتنا جلدی پڑھایا جائے، یہ مولوی درس دیتا ہے، یہ مسئلہ مولوی نے لکھا ہوا ہے، یہ عام کسی عوام میں سے کسی نے نہیں لکھا ہوا۔ لیکن کیا ہوتا ہے وارث یہ مہمان آ رہے ہوتے ہیں، کوئی رشتہ دار آ رہا ہے، کوئی کچھ آ رہا ہے، وہ اس کو فون کرتے ہیں وارث کو، جناب کیا ہے، اور جی ہمارا جنازہ، ہم جنازے میں شرکت کر رہے ہیں، بس یہاں پہنچ گئے جی، چیک پوسٹ پہ پہنچ گئے جی، عیدگاہ میں جنازہ ہو رہا ہے اور جناب چیک پوسٹ پہ پہنچ گئے۔ اب وہ کیا آتا ہے وارث آتا ہے، وہ آ کر کے مان لو کان میں کہتا ہے کہ امام صاحب میرے ساتھ یہ معاملہ زیادہ پیش آتا ہے کیونکہ اللہ نے آواز دی ہے تو لوگ مجھے کو کہتے ہیں ذرا امام صاحب آپ بول دیجیے گا، 5 منٹ انتظار کر لیجیے ہمارا مہمان آ رہا ہے۔ اب وہ 5 منٹ انتظار کر کے تب تک اگر کسی عالم دین نے 4 مسئلے بتا دیے ہوں تو ہماری عوام کو اتنا پیٹ میں درد ہوتا ہے، تو کیا ہو گیا جی انہیں تقریریں ہی لگائی ہوئی ہیں، تقریریں ہی لگائی ہوئی ہیں، لیٹ ہو گیا جی اتنا ٹائم، تو یار غور کر، یہ قرآن اور حدیث بتا رہا ہے، اس کا اپنا کوئی ذاتی پریفٹ نہیں ہے اس میں، اس کے لیے تو اجر ہے، اس کا کام ہے، اس کا فرض ہے، یہ فرض اپنا نبھا رہا ہے، جو سیکھا ہے وہ تم تک پہنچا رہا ہے، تمہارے لیے اس میں نجات ہے، تم سیکھ لو، جب کبھی تمہیں تاریکی سامنے آئے تو اس وقت تمہاری روشنی یہ مسئلہ بن کر کے نظر آ جائے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اب بتاؤ ایمان سے آپ، میں نے جو آپ کو مسائل بتائے، ابھی بار بار کپڑوں سے کھیلنا، یا نماز میں جب سجدے میں جاؤ گے کس طرح، رکوع میں جاؤ گے کس طرح، امام کے پیچھے قرات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ مسائل آپ نے سیکھ لیا، آپ کو فائدہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے۔ اگر آپ کو کہیں پر بھی کوئی آدمی ٹوک دے تو آپ کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ مولوی مجید صاحب نے بعد نماز ظہر غوثیہ جامع مسجد میں ہمیں درس دیا تھا، اس میں یہ مسئلہ بتایا ہوا ہے کلیل، بالکل مسئلہ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ کبھی بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ یہی مسئلہ لائٹ کا، ٹارچ کا، جس طرح اندھیرے میں ٹارچ کام کرتی ہے نا، روشنی کام کرتی ہے، رات میں یہ بلب مسجد کو روشن کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں روشنی کا، اسی طریقے سے یہ دین ایسا ہے جو جہالت کی تاریکی کو دور کر کے ایمان کی روشنی عطا فرماتا ہے اور زندگی جینے کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن اور حدیث سیکھا کرو، علماء سے جڑ کر کے رہا کرو، علماء کی محبت میں رہا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، صغائر کبائر گناہوں کو خدا معاف فرمائے، ہم سب کو ایک اور نیک کر دے، بحق لا الہ الا اللہ۔ السلام